کون کہتا ہے کہ اسلام ہے جانے والا؟ دیکھنا آپ بچا لے گا بچانے والا، وقت پر پردہ غیبت سے نکل آئے گا، ابھی زندہ ہے محمد کے گھرانے والا۔ برادران اسلام و محبان خیر الانام، آپ سبھی کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آج کی میلاد پاک کی محفل آپ کے اسی محلہ حسین کا سرائے میں منعقد کی جا رہی ہے۔ اس محفل پاک کا انعقاد مرحوم جناب عبدالرب صاحب کے نواسے محمد فرحان عرف منّے ان کے سعودی جانے کی خوشی میں جناب احتشام الحق صاحب کے مکان پر منعقد کیا ہے۔ تو میں تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ اس پاک محفل میں جوق در جوق تشریف لا کر محفل کی رونق کو دوبالا فرمائیں اور ثواب دارن حاصل کریں، بانی محفل کو شکریہ کا موقع دیں۔ لا الہ الا اللہ العلیم القدیر ونشہد ان سیدنا مولانا وحبیبنا وشفیعنا محمدا بعدد کل شہداء الدنیا ونور مرقد سید ابی عبداللہ الحسین ومرقد عطرته وانصاره واہل بیت الى یوم الدین واشرنا معهم فی یوم القیامت وادخلنا معهم فی الفردوس النعیم۔ ما
تو تھا کن سے پہلے کون تھا لام کا تو ہی تو تھا کن سے پہلے کون تھا لام کا تو ہی تو تھا کچھ نہ تھا باقی نشان لیکن آیا تو ہی تو تھا کچھ نہ تھا باقی نشان لیکن آیا تو ہی تو تھا کچھ نہ تھا باقی نشان لیکن آیا تو ہی تو تھا بغیر غم میں نوح کا بھی تو شریک غم ہوا بغیر غم میں نوح کا بھی تو شریک غم ہوا بغیر غم میں نوح کا بھی تو شریک غم ہوا نہ خدا کشتی کا اس کی ہر زمان تو ہی تو تھا نہ خدا کشتی کا اس کی ہر زمان تو ہی تو تھا نہ خدا کشتی کا اس کی ہر زمان تو ہی تو تھا میم سے تو نے چھپایا راز کو اپنے تمام میم سے تو نے چھپایا راز کو اپنے تمام میم سے تو نے چھپایا راز کو اپنے تمام اے عہد احمد کی صورت میں نہا تو ہی تو تھا اے عہد احمد کی صورت میں نہا تو ہی تو تھا اے عہد احمد کی صورت میں نہا تو ہی تو تھا کون تھا تیرے سوا درد و مصیبت کا شریک کون تھا تیرے سوا درد و مصیبت کا شریک کون تھا تیرے سوا درد و مصیبت کا شریک یوسف و یونس کا پیارے مہرباں تو ہی تو تھا یوسف و یونس کا پیارے مہرباں تو ہی تو تھا یوسف و یونس کا پیارے مہرباں تو ہی تو تھا لوگ کہتے ہیں کہ رخ پر تھی پڑی ان کے نقاب لوگ کہتے ہیں کہ رخ پر تھی پڑی ان کے نقاب لوگ کہتے ہیں کہ رخ پر تھی پڑی ان کے نقاب شکل احمد میں مگر دیکھا آیا تو ہی تو تھا شکل احمد میں مگر دیکھا آیا تو ہی تو تھا شکل احمد میں مگر دیکھا آیا تو ہی تو تھا جلوہ گر سب میں ہے تو شعر سماعت کریں شے میں تیرا نور ہے جلوہ گر بے شک بے شک میں تو ہر شے میں تیرا نور ہے جلوہ گر سب میں تو ہر شے میں تیرا نور ہے نور پر شعلہ فشابہ عز و شاہ تو ہی تو تھا نور پر شعلہ فشابہ عز و شاہ تو ہی تو تھا نور پر شعلہ
دوبارہ سماعت کریں. گوہرے بے کس کی کر اب بھی تو ہی چار تازی کو بے کس کی کر ابھی تو ہی ہے. چار سازی گوہرے بے کس کی کر ابھی تو ہی کون تھا سابق میں بھی راحت رسا تو ہی تو تھا کون تھا سابق میں بھی راحت رسا تو ہی تو تھا. پڑھیے درود پاک بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو محترم حضرات، جاننا چاہیے کہ ایسی بلند شان کی حمد و ثنا کرنا ایک مشت خاک سے محال ہے. گویا چھوٹا منہ اور بڑی بات. بھئی اللہ تعالیٰ کی مدحت تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں، نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی، نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی. اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے وجود انسان کا بنایا اور انسان کے رہنے کے واسطے طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. تو حمد ہے سب اس خدائے پاک کو جس نے بخشی جان مشت خاک کو کر پاک وہ رتبہ دیا، سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا. دیکھیں محترم حضرات، اللہ پاک اپنے پیارے حبیب جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے. قرآن مجید میں پارہ نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے کہ حبیب آپ ان سے اعلان فرما دیجئے. کیا اعلان فرما دیجئے؟ یعنی رسول کی زبان سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جَاءَ بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یعنی اتنی تو اعلیٰ شان اور اس پر یہ قرب اور احسان. پھر ارشاد فرماتا ہے کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی ہم تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک تر. تو اللہ تعالیٰ کو کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، وہ آسمانوں میں بھی ہے، وہ زمین میں بھی ہے. جیسا بھی آپ نے سماعت کیا کہ جل وگر سب میں ہے تو، ہر شے میں تیرا نور ہے، طور پر شعلہ فشاں باعز و شاں تو ہی تو تھا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نور ہر کہیں موجود ہے، بس دیکھنے والے کی نظر ہونی چاہیے. تو اس کی مدحت ہرگز نہیں بیان کی جا سکتی، بس اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے کہ تمام حمد ہے اس خالق جہاں کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق جہاں کے لیے کہ جس کا نام ہے آب بقا زباں کے لیے. کیونکہ اس کا ذکر ہمارے واسطے عبادت ہے. رسول پاک نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ فلاح پا گیا. تو کہہ بشر لا الہ الا اللہ، ورد کر لا الہ الا اللہ. دیکھیے محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ رسول ہے. کیونکہ جس کی شان میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، یعنی اے حبیب اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم آسمانوں کو نہ پیدا کرتے. لولا کلمہ خلقت الدنیا، کہ اگر ہمیں تمہارا پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو ہم دنیا کو نہ پیدا کرتے. بلکہ اس سے آگے اور ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ لولا کلمہ ظہرت ربوبیہ، اگر میرا محبوب اس دنیا میں تشریف نہ لے کر آتا تو ہم اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتے. تو ہمیں قرآن ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، ہمیں ایمان ملا رسول پاک کے وسیلے سے ملا، ہمیں رمضان ملا رسول پاک کے وسیلے سے ملا، ہمیں اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ملی ہے وہ سب رسول پاک کے وسیلے سے ملی. بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہمیں رحمان ملا تو ان کی وجہ سے ملا. کیونکہ رسول پاک کی آمد سے پہلے انسان گمراہی کا شکار تھا، ضلالت کے راستے پر چل رہا تھا، بت پرستی ہوتی تھی، سب کے اپنے الگ الگ خدا تھے. لیکن محترم حضرات، جس وقت
आमद जनाब पाक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो आपने बताया कि अल्लाह एक है, वाहिद है, ला शरीक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो रसूल पाक का ये हम पर कितना बड़ा एहसान है कि आपने हमें राह जलालत से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाया। तो मोहतरम हज़रात, ये हम पर रसूल पाक का एहसान हुआ। अब कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, कि एहसान का बदला एहसान से। अब ये रसूल पाक का कितना बड़ा हम पे करम है, कितना बड़ा एहसान है कि उन्होंने हमें गुमराही और जलालत के रास्ते से निकालकर हिदायत का रास्ता दिखाया। वो रास्ता दिखाया है कि जिस पर कामयाबी है, अल्लाह का रास्ता दिखाया है। तो हमें इसका बदला क्या देना है? इसका बदला ये देना है जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, यानी हमने तुम्हें हक़ तबलीग जो कुछ भी दिया, हमने तुम्हें कुरान दिया, हमने तुम्हें ईमान दिया, हमने तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाया, हमने तुम्हें जितनी भी नेमतें अता फरमाई, उन सब का बदला हम सिवाय इसके तुमसे कुछ नहीं मानते कि हमारे क़राबतदारों से, हमारी अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत करो। यह है एहसान का बदला, एहसान से। देखिए मोहतरम हज़रात, मोहब्बत और मवद्दत दोनों में फर्क होता है। मोहब्बत वो होती है कि एक इंसान दूसरे इंसान से मोहब्बत करता है तो बदले में वो भी उससे मोहब्बत करता है, यह है मोहब्बत। और मवद्दत की जो माना है वो ये है कि चाहे दूसरा करे या ना करे लेकिन हमें करनी, एक तरफा, यह है मोहब्बत। मवद्दत तो हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मवद्दत करनी है। और मोहतरम हज़रात, देखिए वो तो ऐसी ज़ात है कि अगर हम ना भी करेंगे तो वो जब भी हमसे मोहब्बत करेंगे, क्योंकि उन्हें अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल है, अल्लाह के नूर से पैदा है, आइम्मा अतहार है, रसूल की अहले बैत है, ऐसे घराने से हैं कि जो खुद फाका करके साइलों की झोलियां भर देते हैं। तो मोहतरम हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र इबादत, रसूल की अहले बैत का जिक्र इबादत। तो इबादत एक तो अल्लाह की होती है, और इबादत अल्लाह की होती है चाहे वो किसी सूरत में हो। अल्लाह ने हम पर नमाज फर्ज की लेकिन खुद नहीं पढ़ता, ज़कात फर्ज की लेकिन खुद नहीं देता, रोजा फर्ज किया लेकिन खुद नहीं रखता, हज फर्ज किया लेकिन खुद नहीं करता। ये सारे काम वो हमसे करवाता है लेकिन खुद नहीं करता। लेकिन मोहतरम हज़रात, एक ऐसा काम है कि जो अल्लाह ताला खुद करता है। अब आप सोचिए कि वो काम ज्यादा अफजल है जो हम करते हैं या वो काम ज्यादा अफजल है जो अल्लाह करता है? भाई जाहिर सी बात है कि जो अल्लाह करता है वो अफजल है। तो मोहतरम हज़रात, अल्लाह करता क्या है? अल्लाह करता क्या है? भाई नमाज हम पढ़ते हैं, ज़कात हम देते हैं, हज हम करते हैं, रोजा हम रखते हैं, लेकिन जब बात अपने प्यारे हबीब और उसकी अहले बैत पर दुरूद पाक की आती है तो कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी तहकीक के दुरूद भेजता हूं मैं अपने मलाइका के साथ और मोमिनों को हुक्म करता हूं कि तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम। तो मालूम हुआ कि ये दुरूद पाक ऐसी इबादत है, इतनी अफजल इबादत है कि ये काम अल्लाह ताला खुद फरमाता है। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तेरे महरम से कहे होश में आ जा, जाहिद तेरे महरम से कहे होश में आ जा, जाहिद तेरे महरम से कहे होश में आ जा, जाहिद तेरे महरम से कहे होश में आ जा, जाहिद तेरे महरम से कहे होश में आ जा, ऐ रहमत महबूब
خدا جوش میں آ جا مت محبوب خدا جوش میں آ جا مت محبوب خدا جوش میں آ جا اے حسین رخ کی کوثر تیرے صدقے دوش میں آ جا قدبر دوش میں آ جا قدبر دوش میں آ جا میرا دل تیرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں میرا دل تیرے لیے ہے میں تیرے لیے ہوں میرا دل تیرے لیے ہے آجا تو اسی جنت روپوش میں آجا آجا تو اسی جنت روپوش میں آجا آجا تو اسی جنت روپوش میں آجا عالم یہ گناہگار کا ہوگا سر محشر عالم یہ گناہگار کا ہوگا در محشر عالم یہ گنہگار کا ہوگا سر محشر وہ خود یہ کہیں گے میری آغوش میں آ جا وہ خود یہ کہیں گے میری آغوش میں آ جا وہ خود یہ کہیں گے میری آغوش میں آ جا تسکین و مداوائے نظر در خواب میں کب تک تسکین و مداوا نظر خواب میں کب تک تسکین و مداوا نظر خواب میں کب تک ایک دن تو میری انجمن ہوش میں آ جا ایک دن تو میری انجمن ہوش میں آ جا ایک دن تو میری انجمن ہوش میں آ جا
خاموش میں آ جا محفل کے لیے خلوت خاموش میں آ جا محفل کے لیے خلوت خاموش میں آ جا یہ کسی کی تجلی ہے شکیل اپنی نظر میں یہ کسی کی تجلی ہے شکیل اپنی نظر میں یہ کس کی تجلی ہے شکیل اپنی نظر میں سرکار مدینہ ہے ذرا ہوش میں آ جا سرکار مدینہ ہے ذرا ہوش میں آ جا پڑھیے درود پاک بآواز احمد اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. محمد سے صفت پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھئے شان محمد. روایت ہے کہ جب اللہ پاک نے آئینہ وحدت میں اپنا جمال باکمال دیکھا تو اپنا ہی عکس نظر آیا، دیکھتے ہی شیدا ہو گیا. خیال ہوا کہ اس سے کوئی دوسرا دیکھنے والا بھی ہو. پس اسی وقت اپنے نور سے تھوڑا حصہ جدا کیا اور اس نور باجمال سے ارشاد ہوا کن اے محمد، یعنی ہو جا اے نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس نور نے سجدہ کیا اور الحمدللہ کہا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور کے 4 حصے کیے. بعض راویوں نے لکھا ہے کہ 10 حصے کیے. پھر ان حصوں سے جمیع مخلوقات اور تمام موجودات پیدا کیے، جیسے عرش و کرسی، لاہ و قلم، آسمان و زمین، چاند و سورج، ستارے، فرشتے، جنت، شجر و حجر، سب آپ کے واسطے بنائے. اور اس کی شان میں ورافعنا لگا ذکر کا ارشاد فرمایا اور پشت مبارک پر مہر نبوت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ کی لگا کر اپنا حبیب بنایا. قربان ایسی شان کے کہ جس کی خوبصورتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جائے. پھر کیوں نہ کسی کا کلام ہو، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. سماعت فرمائیں شعر. ارے ہوئی سینکڑوں مشکلیں میری آساں، ہوئی سینکڑوں مشکلیں میری آساں، فقط ایک مشکل کشا کہتے کہتے، کشا کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. سماعت فرمائیں شعر. وہ مالک ہے سب کا، وہ بادشاہ سب کو، وہ مالک ہے سب کا، وہ بادشاہ سب کو. ارے برا کہتے کہتے بھلا کہتے کہتے،
کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور یہ شعر بھی دیکھیں حضرات. میں پڑھنے لگا سورہ لیل اس دم میں پڑھنے لگا سورہ لیل اس دم اور تیری زلف کا ماجرا کہتے کہتے ماجرا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. آخری شعر دیکھ کے توجہ چاہوں گا حضرات. ارے ادب سے زبان تھام کر رہ گیا میں ادب سے زبان تھام کر رہ گیا میں اور حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے کبریا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. پڑھیے درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرات روایت میں آتا ہے کہ تمام ذکروں سے افضل اور بہتر ذکر اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو اپنے حبیب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا کر اس کلمے کو پورا کیا. یعنی لا الہ الا اللہ اور دوسرا جملہ محمد رسول اللہ دونوں شامل کر کے پورا کلمہ بنا دیا. اب اس کلمہ طیبہ میں نقطہ یہ ہے کہ نام لینے والے کا پہلے دل صاف ہو جائے. اس میں کیا حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو بھی میرے محبوب کا نام لے پہلے وہ میرا نام لے کر اپنا دل صاف کر لے پھر میرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لے. حضرات کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد حضرات سماعت فرمائیں جو بعد نماز ایک بار کلمہ طیبہ پڑھتا ہے یہ فضیلت نماز کے بعد کے لیے ہے. یوں تو کلمہ آدمی ہر وقت پڑھتا ہے ایک کلمہ پڑھے نماز نہ پڑھے اور کوئی عبادت نہ کرے خالی کلمہ پڑھے تو ٹھیک ہے مسلمان تو رہ سکتا ہے لیکن وہ اجر نہیں ملے گا اس کو جو اس کا نماز کے بعد ملے گا. تو نماز کے بعد ایک بار اگر کلمہ پڑھیں اور لام پر مد کھینچ کر پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 12,000 گناہ کبیرہ معاف کر دیتا ہے. آپ پڑھیں جب نماز سے فارغ ہوئے فرض سے اس کے فوری بعد پڑھیں لا الہ الا اللہ لیکن لام پر کھینچ کے پڑھیں لا الہ الا اللہ ایسے کرتے تو اللہ تعالیٰ اس کے 12,000 گناہ کبیرہ معاف فرماتا ہے. اور جو 3 بار پڑھتا ہے تو ایک بار پڑھنے پر ہے اور جو 3 بار پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 36,000 گناہ کبیرہ معاف فرما دیتا ہے. اگر 5 وقت کی نماز کے بعد 3 بار کر کے یہ کلمہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1,80,000 گناہ معاف کر دیتا ہے چھوٹے بڑے. اب صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کسی بندے گناہگار جو زیادہ سے زیادہ بھی گناہ کرتا ہو کہ ایک دن میں اس سے 1,80,000 گناہ کبیرہ سرزد ہو سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر نہیں ہو سکتے ہیں تو اس کے ماں باپ سے گناہ بخش دیے جائیں گے
فرمایا اگر ماں باپ سے بھی نہ ہو تو آپ نے فرمایا اس سے کنبے والوں کے گناہ بخش دیے جائیں گے. پوچھا گیا اگر ان کے کنبے والوں کے بھی نہ ہو تو کہا گیا کہ ان کے پڑوسیوں کے گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے. دوسری حدیث میں آیا ہے کہ کلمے کا پڑھنے والا بلا کسی حساب و کتاب جنت میں داخل ہوگا. قربان ہو جاؤں اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ اس کلمہ طیبہ کو عطا فرمایا ہے. جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو وہ جنت میں داخل ہوا. پس اے عاشقان رسول تم بھی اس کلمے کا ورد رکھو. کہہ بشر لا الہ الا اللہ, ورد کر لا الہ الا اللہ, یاد خالق میں رہ صدا مشغول, شغل کر لا الہ الا اللہ, بھیج حقی جنام میں تحفہ عمر بھر لا الہ الا اللہ. تن سے جس دم یہ نکلے جان تیری یاد کر لا الہ الا اللہ. شوق دل سے تو کر بیان ہر دم بے خطر لا الہ الا اللہ. کر یہی ورد دل سے اے گوہر ہر سحر لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام. چلایا دین حق یوں تو سبھی نے چلایا دین حق یوں تو سبھی نے اور چلایا دین حق یوں تو سبھی نے چلایا دین حق یوں تو سبھی نے چلایا دین حق یوں تو سبھی نے اور مکمل کر دیا میرے نبی نے. مکمل کر دیا میرے نبی نے مکمل دیا میرے نبی نے وہ جن کی نا خدائی کی کی نبی نے اور وہ جن کی نا خدائی نبی نے اور وہ جن کی نا خدائی کی نبی نے بھلا کیوں غرق ہوتے وہ سفینے. بھلا کیوں غرق ہوتے وہ سفینے بھلا کیوں غرق ہوتے وہ اور سما فرمائش ہے تو میں چاہوں گا سفینے اور ہزاروں ان سے پہلے اور آئے اور ہزاروں ان سے پہلے اور آئے اور ہزاروں ان سے پہلے شب میرا بھی دیکھی کسی نے. شب میرا بھی دیکھی کسی نے شب میرا بھی دیکھی کسی نے اور جو سمجھے رہنما حضرت کیا کہنا ہے؟ سما فرمائش ہے. اور جو
رہی نے انہیں خود راہ دی ہے گم رہی نے انہیں خود راہ دی ہے گم واہ رہی نے اور مجھے گستاخ کر ڈالا ہے ساقی بس سما فرمائیے بطور خاص مجھے گستاخ کر ڈالا ہے ساقی مجھے گستاخ کر ڈالا ہے ساقی کیا وہ تیری اس خصلت دریا دلی نے تیری اس خصلت دریا دلی نے میری اس خصلت دریا دلی نے اور خدائے پاک کی محبوبیت بیت کا اور خدائے پاک کی محبوبیت کا اور خدائے پاک کی محبوبیت کا اور شرف پایا فقط میرے نبی نے شرف پایا فقط میرے نبی نے شرف پایا فقط میرے آخری شعر سماعت فرمائیں نبی نے اور تڑپ ہی میں ہماری کچھ کمی ہے اور تڑپ ہی میں ہماری کچھ کمی ہے اور تڑپ ہی میں ہماری کچھ کمی ہے اور تڑپ ہوتی تو ہم ہوتے مدینے تڑپ ہوتی تو ہم ہوتے مدینے تڑپ ہوتی تو ہم ہوتے مقطع سماعت فرما لیں مدینے اور نہ حاصل ہو تب وہ سر کو اٹھا مقطع ہے اور ناصل ہو تب سر کو اٹھا کرے اور نہ حاصل ہو تب وہ سر کو اٹھا کرے دیا جو کام موجز عاجزی نے دیا جو کام موجز عاجزی نے پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد والی وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حضرات فرمایا گیا ہے کہ جس مجلس اور جس مقام پر اللہ اور اس کے حبیب پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ملائکہ مقربین فرستادہ رب العالمین ہزاروں خیر و برکت کے ساتھ اس مکان میں آتے ہیں
اور اللہ جل شانہ کی لاکھوں نعمتیں اور رحمتیں اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو فرشتے اس کو چاروں طرف سے آ کر گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرشتے اس کو چاروں طرف سے آ کر گھیر کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس پر اللہ کی رحمتیں نازل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میرے حبیب پاک کا ذکر اپنے دل میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر خود کرتا ہوں، اور جو بندہ میرے حبیب کا ذکر مجمع میں کرتا ہے تو میں اس کا ذکر فرشتوں میں کرتا ہوں۔ 70,000 نعمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ پس غور کرنے کا مقام ہے کہ جب اولیاء اللہ کے اذکار سے رحمت نازل ہوتی ہو تو اس کے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کرنے سے کیوں نہ در و دیوار مجلا ہوں کہ اور انبیاء علیہ السلام ذرے ہیں، اور ہمارے بادشاہ والا جا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آفتاب ہیں، اور لقب آپ کا رحمت للعالمین ہے۔ زہ نصیب کہ پروردگار عالم نے ہم کو آپ کی امت میں ہونے کا شرف بخشا۔ بس جس طرح کسی نے کہا ہے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا۔ اور دیکھیں تب شعر فرمائیں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اور دیکھیں شعر سمجھتا ہوں، اور جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اور یہ شعر بطور خاص دیکھیں توجہ چلتا ہوں، ارے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ اور قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، بھائی شعر دیکھیں یہ بھی، قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، چاند
ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ والا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا۔ اور دیکھیں شعر، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ والا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا۔ اور آخری شعر دیکھیں تب چاہوں گا۔ اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، ورنہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ والا۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ غمزدوں کو رضا مجھے دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ وہ والا، ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ حضرات، شہر بغداد میں واقع ہے ایک سوداگر، بڑا مالدار رہا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا تھا۔ جو کچھ منافع ہوتا سوداگری میں تو سال بھر تک اس منافع کو جمع کرتا، بعد سال کے ایک محفل میلاد بڑے شوق سے کرتا، سب جگہ دعوت کرتا، سب لوگ، بڑی محفل ہوتی، بہت بھاری محفل ہوتی۔ بہرحال اس کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ اس دن اس یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آج یہ سامنے جو مسلمان سوداگر رہتا ہے، اس کے یہاں اس قدر ہجوم، اس قدر بھیڑ کی بات کیا ہے؟ تو یہودی کو پتا تھا، تو اس نے کہا شاید آج ان کے پیغمبر کی پیدائش کا دن ہے، میلاد کا دن ہے۔ اب یہودن نے سنا، اور سننے کے بعد میں میلاد شریف کے تصور میں سو گئی کہ میلاد کیسا ہوتا ہے، بس یہ تصور کر کے اب رات کو خواب دیکھتی ہے کہ وہ مسلمان سوداگر کا گھر جو ہے وہ نور سے معمور ہے، نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ اچانک ایک سواری آتی ہے، اور اس شان و شوکت سے آتی ہے، اس شان و شوکت سے آتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ فرشتوں کے پرے کے پرے ان کے جلوں میں، اور ان کے اصحاب ان کے ساتھ ساتھ تھے، اور وہ سب یوں کہتے جاتے تھے، شان حق، نور خدا، قدرت باری دیکھو، آؤ محبوب الہی کی سواری دیکھو۔ اب یہودی کی بیوی خواب میں ہی کہتی ہے کہ وہ بتاتی ہے کہ جس وقت وہ صاحب سواری انہوں نے جب قدم محفل میں اتارا تو وہ تمام فرش زمین عرش بھری ہو گیا، سارا مکان سوداگر کا مثل نور کے چمکنے لگا۔ بہرحال محفل میلاد جب ختم ہوئی تو وہ محبوب خدا سوداگر کے گھر کی طرف سے نکلے، گھر سے نکلے اور میرے مکان کی طرف سے روانہ ہوئے۔
جیسے ہی وہ میرے گھر کے دروازے پہ آئے تو میں باہر آئی. اب میں دیکھ رہی ہے، میں باہر آئی اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا یہ تمہارے ساتھ میں کون بزرگ ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے سن صلی علی خیر الورا نور الہدا، یہی تو ہیں جن کا ہے شیدا کبریا، وہ دل ربا یہی تو ہیں پیدا کیے جن کے لیے رب نے یہ سب ارض و سما، وہ حق پیارے مصطفیٰ نور خدا یہی تو ہیں. اور سن اے یہودن، اور یہ امت پہ تھا جس نے کیا سب آل کو اپنی فدا، حامی ہمارے پیشوا خیر الورا یہی تو ہیں. اور سنا یہودن، وہ دل ربائے عالمی حاجت روائے مسلمی، بے شک حبیب کبریا ابر سخا یہی تو ہیں. اور ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں سن اے یہودن، جس گل کا میں دیوانہ ہوں، جس شمع کا پروانہ ہوں، وہ چہرہ نور خدا صلی علی یہی تو ہیں، وہ چہرہ نور خدا صلی علی یہی تو ہیں. لاؤ لاکھ جن کی شان میں اللہ نے فرما دیا، سرتا بپا نور خدا وہ دل ربا یہی تو ہیں. جس پر یہودن کی بیوی نے یہ سنا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام سنا کہ یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، اور میرے شوہر نے بتایا بھی تھا کہ آج ان کے یہاں شاید ان کے نبی کی پیدائش کا دن ہے، تو جیسے ہی نام سنا تو فرط عقیدت سے بے قرار ہو گئی، نہایت ادب سے حضور پاک کو سلام عرض کیا اور رونے لگی اور عرض کرنے لگی کہ اے یا رسول اللہ، یہ مانا کہ میرا دین خیر ہے، مگر اے خاتم المرسلین، بے شک آپ رحمت العالمین ہیں، آپ یہ تو بتائیں آج کہاں تشریف لائے تھے آپ؟ فرمایا تیرے پڑوس میں جو سوداگر رہتا ہے اس کے ہم آئے تھے. یہودی کی بیوی نے التجا کی حضور مجھے بھی مشرف با اسلام کر لیجئے. تو ہمارے بادشاہ سلطان الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھایا، کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھایا. جس پر یہ صبح کو یہودی کی بیوی خواب اس طرح سے اٹھی تو بےتاب تھی، فوراً میلاد شریف کا سامان کیا یہودی کی بیوی سے. یہودی نے پوچھا کہ بیوی یہ تو بتاؤ یہ کیسی خوشی ہے؟ یہودی کی بیوی نے تمام احوال آپا کہا خواب کا، اور کہنے لگی سن اے میرے شوہر نامدار، نبی پیارے احمد مجتبی مجھے جلوہ اپنا دکھا گئے، وہ مہک لہک کے لباس میں کہ مکان سارا بسا گئے، ہمیں دام غم سے چھڑا گئے، ہمیں جلوہ اپنا دکھا گئے، وہ نبی ہے مد دل ربا سبھی بگڑے کام بنا گئے. اور شعر دیکھیں یہ حلیمہ بھید کھلا نہیں، یہ مقام چون و چرا نہیں، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، تو خدا سے پوچھ
جو وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے، اور کئی خار بن کے ببول میں، کہیں رنگ بن کے وہ پھول میں، کہیں نور بن کے رسول میں، وہ جمال اپنا دکھا گئے۔ ہو درود تم پہ ہزار ہاں، میرے رہنما میرے پیشوا، میرا بیڑا پار لگا گئے، میری ڈوبی کشتی تیرا گئے۔ تو یہودی نے کہا ہے بی بی ذرا صاف صاف کہہ، یہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ کل تک تو اچھی بھلی تھی، رات کو اچھی خاصی سوئی، رات خواب میں کسے دیکھ لیا؟ اس قدر کیوں بے قرار ہے، کیوں رو رہی ہے؟ تو یہودی کی بیوی نے ایک آہ سرد دل پردرد سے بھری اور کہنے لگی کہ اے میرے شوہر نامدار سن، جان و دل سے میں رخ روشن پہ قربان ہو گئی، پڑھ لیا کلمہ محمد کا مسلمان ہو گئی، مثل سوداگر کے میں نے مول سودا لے لیا، عشق احمد سے میری معمور دھوکا ہو گئی، کفر اٹھا دل سے باندھا لام اب اسلام کا، دیکھ تو فضل خدا سے میری کیا شان ہو گئی۔ یہودی نے کہا ہے بی بی تو سچ کہتی ہے، رات میں نے بھی پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ تجھ کو کلمہ طیبہ پڑھا رہے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں، میں بھی اجاگر قدم بوس ہوا اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ ارے تو پڑھ کلمہ محمد کا مسلمان ہو گئی، ارے سن صدقے اس نور خدا پہ میری بھی جان ہو گئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد و آلہ وبارک وسلم۔ پورے بے خودی میں بھی لبوں پر تیرا نام آئے، پورے بے خودی میں بھی لبوں پر تیرا نام آئے، اور وہ پورے بے خودی میں بھی لبوں پر تیرا نام آئے، پورے بے خودی میں بھی لبوں پر تیرا نام آئے، اور پلا ایسی پلا ساقی جو محشر میں بھی کام آئے، پلا ایسی پلا ساقی جو محشر میں بھی کام آئے، اور حیا پلا ایسی پلا ساقی جو محشر میں بھی کام آئے، اے محمد مصطفیٰ لے کر جہاں میں وہ سماعت میں دوسرا مطلب محمد مصطفیٰ لے کر جہاں میں وہ پیام آئے، یہاں دنیا میں کام آئے، اور وہاں عقبہ میں کام آئے، یہاں دنیا میں کام آئے، وہاں عقبہ یہ شعری بطور خاص میں میں کام آئے، اور نہ
خالی چھیڑنے مجھ کو نصیب خرام آئے نصیب خوش خرام آئے. اچھا مدینے کی خبر لائے تو آئے صبح ہو شام آئے. مدینے کی خبر لائے تو آئے صبح ہو شام آئے. اور شب میرا جاتی تھی صدائیں آسمانوں سے شب میرا جاتی تھی آسمانوں سے. اور چلو سب پہ شبائی کو رسولوں کے امام آئے. چلو سب پہ شوائی کو رسولوں کے امام آئے. اور وہ ہے عقدہ کشا جو لتے ہر ایک مصیبت کو. لتے ہر ایک مصیبت کو. وہی مشکل کشا ہے جو ہر ایک میں کیا کہنا ہے. وہی مشکل کشا ہے جو ہر ایک مشکل میں کام اور سما فرمائے شعر. ارے بھلا پھر اس بشر کی عظمتوں کا پوچھنا کیا ہے عظمتوں کا پوچھنا کیا ہے. کہ خود اللہ کے بھیجے ہوئے جس کو سلام آئے. اللہ کے بھیجے ہوئے جس کو سلام آئے. ارے زمانہ اس نبی کی رفعت کی کیا سمجھے کیا سمجھے کہ جس کی شان میں قرآن کے پارے تمام آئے. جس کی شان میں قرآن کے پارے تمام اور مقتضى بات فرمائیں. اور تہی دستی میں
सामान सफर करना, ये क्या मोजिज़े सफर करना ही क्या मोजिज़े, बस इतनी देर है वो हुक्म कर दे ये गुलाम आए, बस इतनी देर है वो हुक्म कर दे गुलाम आए। और ये दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। रिवायत है कि एक रोज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे थे, तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक औरत मिली, वो बे औलाद थी, बांझ थी। हजरत मूसा से अर्ज करने लगी, ऐ मूसा, आपको अल्लाह ताला ने कलीम बनाया है, जिस वक्त आप कोहे तूर पर तशरीफ ले जाएं तो आप मेरी तरफ से जनाबे बारी में इतना ही अर्ज कर दें कि इस बंदी नाचीज के मुकद्दर में औलाद होना लिखा है या नहीं, भाई इतना पूछ लें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिस वक्त कोहे तूर पर तशरीफ ले गए, अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, लेकिन उस औरत का प्याम भूल गए। जब वहां से वापसी का इरादा किया तो जनाबे वारी से खिताब आया, क्या मूसा उस औरत का प्याम भूल गए? मूसा ने कि अल्लाह ताला तू आलिमुल गैब है, अलबत्ता अब कह देता हूं कि उस औरत ने मुझसे कहा था कि मेरी तरफ से जनाबे बारी में अर्ज करना कि मुझ नाचीज को औलाद क्यों नहीं अता की, है या नहीं है। तो हुक्म बारी ताला का आया, है मूसा लौहे महफूज को देखो। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि औलाद उस औरत की तकदीर में न थी। तब मूसा कोहे तूर से वापस आए, वो औरत मूसा का इंतजार कर रही थी। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए और अल्लाह ताला की तरफ से जवाब ना उम्मीदी का उसे सुना दिया। अब वो औरत जो है नाला और गिरियां रोती हुई अपने घर चली। राह में एक दुर्वेश सफाकेश धूप में गर्म रेत पर आसन मारे बैठे थे। अब उस औरत को रोता देखकर फकीर साहब बेचैन हो गए और कहने लगे, ए माई, इस हालत से क्यों रोती है और कौन सी मुसीबत में गिरफ्तार है, क्यों इतनी रोती है? वो औरत इस तरह बोली कि या शाह साहब, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह ताला की जनाब में मेरे वास्ते औलाद की ख्वाहिश करना। मूसा ने गुजारिश की तो वहां से जवाब साफ पाया, या हजरत, ये कोहे गम मुझ पर टूटा है। तब शाह साहब कहने लगे कि इतने से काम के वास्ते इतने बड़े नबी के पास गई थी, बैठ जा और देख जनाबे बारी में मैं तेरे वास्ते अर्ज करता हूं। औरत मुझे भी इरशाद वहां बैठ गई। तब उस आशिक़े अल्लाह ने एक आहे सर्द भरी, रोने लगा और अल्लाह ताला से मुल्तजी हुआ और इतना रोया और हुक्म आया कि ऐ मेरे दोस्त, कोहे तूर पर मूसा भी लोहे महफूज पर देख के चले गए, तुम भी देख लो। उस औरत के मुकद्दर में औलाद का होना रोज़े अज़ल से है ही नहीं, हमने लिखा ही नहीं है। तब वो आशिक अल्लाह शान रहमी का वास्ता देने लगा और नाजो नियाज से जनाबे बारी में अर्ज कर लगा, ऐ खुदा, अपनी कुदरत से इसको बेटा दे दे। फरमाने बारी आया, हमने इसके मुकद्दर में औलाद नहीं लिखी। तब शाह साहब कहने लगे, एक नहीं तो दो दे दे। उस औरत उसी सूरत से जवाब साफ पाया कि नहीं लिखी। फिर तो एक बेटा हर जवाब पर बढ़ जाते, कहा दो नहीं तो तीन दे दे। हत्ता के नौबत तक 7 तक पहुंची। हुक्म खुदाया के बाद, है मेरे दोस्त, अब रुक जा, ज्यादा जिद मत कर, 7 बेटे हमने दिए। अब शाह साहब ने औरत से कहा, माई घर जा, तेरे 7 बेटे होंगे।
تب وہ عورت شادہ و خندہ گھر آئی اور بعد مدت میعاد کے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، خوش خوش اپنے گھر میں رہنے لگی۔ اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے بچے کھیل رہے۔ موسیٰ نے متحیر حیرت میں ہو کر دریافت کیا کہ یہ بچے تیرے ہیں؟ اس عورت نے عرض کیا یا حضرت ہاں یہ 7 غلام آپ کے ہی ہیں، آپ ہی کے ہیں، اور فلاں درویش تھے، ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لیکن آپ نے تو فرمایا تھا لوح محفوظ پر تیرے مقدر میں اولاد نہیں لکھی ہے، اور اب اس درویش کی دعا سے اللہ نے یہ کرم مجھ پر کر دیا۔ اب موسیٰ یہ سن کر پھر کوہ طور پر پہنچے اور مناجات کے بعد عرض کرنے لگے یا اللہ تو سچا ہے اور تیرا ہر کام حکمت سے خالی نہیں ہے، جو تو نے اس عورت کو درویش کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ جناب باری کو حکم آیا اے موسیٰ ایک تشت اور چھری لے آؤ، جاؤ ایک تشت ایک مینی پلیٹ اور ایک چھری لے جاؤ اور 4 سیر گوشت زندہ آدمی کا لاؤ، جاؤ تم اس رمز سے واقف ہو جاؤ گے بموجب حکم خدا بندی۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھے، یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور وہ غیر نبی ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں لیکن نبی بہت بڑا مرتبہ ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ اور موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان کی بات ہے، ہمارے نہیں، یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کی بات ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم تک کیا پہنچا رہا ہے اس پر غور کریں۔ یہ نہ دیکھیں حضرت موسیٰ کی بات چھوٹی ہے، حضرت موسیٰ کی بات چھوٹی نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ دکھایا کہ حضرت موسیٰ کے جو غلام ہوتے ہیں ان کی بات بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جناب باری میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک تشت اور چھری لے کر چلے، متواتر 3 روز تک حضرت موسیٰ پھرے لیکن کسی نے ایک بوٹی تک نہ دی۔ 13 لوگوں سے کہا کہ 4 سیر گوشت، ایک بوٹی تک حضرت موسیٰ کو نہ دی۔ پھر عاشق باری وہ جو درویش تھا جس نے دعا کی تھی اسی کی طرف سے گزر ہوا، تو بہرحال حضرت موسیٰ دیکھ کر عرض کرنے لگے یا حضرت یہ تشت ہے اور یہ چھری ہے۔ اس نے پوچھا یا موسیٰ علیہ السلام یہ چھری اور یہ پلیٹ کیسے لیے پھر رہے ہو، یہ تشت کیسا لیے پھر رہے ہو؟ موسیٰ نے فرمایا رب العزت کو 4 سیر زندہ آدمی کے گوشت کی ضرورت ہے، 3 دن سے تمام دنیا میں پھر رہا ہوں، ایک کسی نے اس بات کو پورا نہ کیا، ایک بوٹی بھی نہیں دی اور تشت۔ بہرحال یہ سن کر وہ عاشق بےتاب ہو گیا، وہ اللہ کا بندہ اللہ کا ولی بےتاب ہو گیا، رونے لگا، تشت اور چھری لے کر بولا اے حضرت موسیٰ علیہ السلام بتائیے ہمارے دوست نے کہاں کا گوشت مانگا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اس کی تفصیل تو حق جانے، یہ تو نہیں بتایا کہ کہاں کا چاہیے، اب دریافت کر کے آتا ہوں۔ یہ سن کر اس عاشق اللہ کو کہاں تھا؟ حضرت موسیٰ رکیے، کہاں جاتے پھروگو، کہاں جاتے ہو، سنو۔ رک گئے، کہیں کا بھی مانگاؤ، انہوں نے فوراً اپنے جسم کے ہر حصے سے گوشت کاٹنا شروع کر دیا اور تھوڑا تھوڑا ہر حصے سے گوشت کاٹ کر اس تشت کو بھر دیا اور فرمایا اس ہدیہ ناجس کو قبول فرمائیے۔ موسیٰ تشت لے کر کوہ طور پر آئے اور گوشت و چھری درگاہ باری میں پیش کی، ندائی اے موسیٰ اسی عاشق جاں باز کی دعا سے 7 بیٹے دیے ہیں جس کا گوشت تم لائے ہو، یہ ہیں عاشق۔ موسیٰ یہ فرمان سن کر متحیر ہو گئے اور عرض کی کہ میں اس فقیر سے پھر ملاقات کرنا چاہتا ہوں، حکم ہوا اجازت ہے جاؤ اور ملاقات کرو۔ اب موسیٰ جب وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ عاشق اللہ نہایت استقامت سے یاد الہی میں مصروف ہے اور موسیٰ سے سلام علیہ کے بعد فرمایا اگر اس کی راہ میں 70 مرتبہ اسی طرح میرا گوشت پوشت کاٹا جائے تب بھی مجھ کو کچھ تکلیف نہ ہوگی، لیکن یہاں جائے غور و مقام فکر یہ ہے کہ کوئی صاحب یہ خیال نہ کریں کہ حضرت موسیٰ کی دعا سے اس نمرات کو اولاد نہ ملی اور فقیر کی دعا سے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ مرتبہ موسیٰ کا اس سے درویش سے 1000 درجہ بہتر ہے، بڑا ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام مثل چاند کے ہیں اور فقراء اور انبیاء مثل ستاروں کے ہیں۔ پھر عاشق اللہ کے پاس اجتہاد میں مخلوق ہوا اور کہنے لگے اس گوشت کے کٹنے سے کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں؟ فقیر صاحب نے اس طرح عرض کیا تن اس کا، جان اس کی، دل اس کا ہے مومنوں، جب سب اس کا ٹھہرا تو پھر ہم نے کیا دیا۔ بہرحال وہ کچھ عاشق زار اس طرح فرماتا تھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وفا سے کہہ دوں گا کسی جانے وفا سے کہہ دوں گا اور کسی جانے
سے کہہ دوں گا کسی جانے وفا سے کہہ دوں گا اور کسی جانے وفا سے کہہ دوں گا ہم کو غم آشنا سے کہہ دوں گا غم کو غم آشنا سے کہہ دوں گا غم کو غم آشنا سے کہہ اور سماعت فرمائے میں شعر دوں گا اور تم فرشتوں میرا حساب نہ لو تم فرشتوں میرا حساب نہ لو اور تم فرشتوں میرا حساب نہ لو آپ اپنے خدا سے کہہ دوں گا آپ اپنے خدا سے کہہ دوں گا ارے آپ اپنے خدا سے کہہ دوں گا جا سکوں گا نہ میں تو اپنا ضلع جا سکوں گا نہ میں تو اپنا چلا اور جا سکوں گا نہ میں تو اپنا سلام روز بعد سب سے کہہ دوں گا روز بعد صبا سے کہہ دوں گا روز بعد صبا سے اور کہہ سماعت فرمائے شعر دوں گا ارے بڑھ